وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے لے کر 104 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو حق جیسا کہ حق ہے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ تقوی کے کئی درجات ہیں۔ ان میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک اور بدعقیدگی سے بچ جائے، شیطان اور دیگر گمراہی پھیلانے والے عوامل سے دور رہ سکے۔ اگر کوئی شخص تقوی کا یہ ادنا درجہ بھی حاصل نہ کر سکے تو پھر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس معاملہ میں کوئی رعایت ممکن نہیں۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان اعمال حسنہ پر بھی کاربند ہو اور معاصی سے بچتا ہو۔ تقاتی اس سے ڈرنے کا حق تقاتی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حق تقاتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کفران نعمت نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، بلائے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حق تقاتی کی تعریف یوں کی گئی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کما حق ڈرنے کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اپنی زبان کو محفوظ کر لے گا۔ گویا اس کو اپنی زبان پر اس قدر کنٹرول حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کلمہ نہ بول سکے بلکہ ہمیشہ اچھی بات کہے۔ ولا تموتن اور نہ ہرگز تمہیں موت آئے، ولا تموتن اور نہ ہرگز تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام ہی پر رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے، تاکہ حشر کو اسلامی کے عقیدے اور عمل پر دوبارہ اٹھایا جائے۔ اللہ مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی موت تو غیر اختیاری چیز ہے، وہ خود چاہے بھی تو موت نہیں آ سکتی۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ نہ مرا تم مگر اس حالت میں کہ تم فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پوری زندگی اعمال صالحہ میں مشغول رہو حتیٰ کہ انہی اعمال پر تمہارا خاتمہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا، ایمان قائم رہا اور اسی پر خاتمہ ہو گیا تو کامرانی یقینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی جو کوئی جس عقیدے اور عمل پر مرے گا اسی پر قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے۔ سورہ حجر میں یہی بات ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ یقینی چیز یعنی موت آ جائے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا اور تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام کے معنی تمسک اور مضبوطی سے پکڑنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان پر مضبوطی سے قائم رہو۔ بحبل اللہ اللہ کی رسی، حبل اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت کا یہی مفہوم ہے۔
یعنی ہر وہ چیز جو کسی بات کا ذریعہ یا سبب بنے اسے حبل کہتے ہیں، اور حبل اللہ یعنی قرآن کو اطاعت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ آج اگر مسلمان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس مقررہ کردہ اصول پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کے نازل کردہ قرآن پر متحد ہو جائیں تو تمام نفرتیں اور اختلاف دور ہو سکتی ہیں۔ جمیعاً سب مل کر، جمیعاً سب مل کر، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تفرقو جدا جدا ہو جاؤ، تفرقو جدا جدا ہو جاؤ، یعنی جس کتاب اور دین حق پر تمہیں قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے علیحدگی مت اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہو، کیونکہ جب تک آپس میں اتفاق اور ہم آہنگی نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم جو تم پر ہوئی، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ کنتم جب تھے تم، اذ کنتم جب تھے تم، اعداء باہم دشمن، اعداء باہم دشمن، فالف تو اس نے الفت ڈال دی، فالف تو اس نے الفت ڈال دی، بین درمیان، بین درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے، قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو تم ہو گئے، فاصبحتم تو تم ہو گئے، بنعمتی اس کے احسان سے، بنعمتی اس کے احسان سے، بنعمتی اس میں اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کی باہمی عداوت اور دشمنی کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ کفر کی عداوتیں اور لڑائیاں جو پشت پشت سے چلی آ رہی تھی اسلام کی برکت سے وہ یکسر ختم ہو گئی۔ انصار کے دو قبیلے حزرج اور اوس تھے، ان کے مابین کئی پشت سے جنگ جدال اور قتل خون کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جب ان دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ان کی پرانی عداوت کا ذکر کر کے اسلام کے ذریعے محبت الفت پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انہیں اس نعمت کی قدر کا اچھی طرح احساس ہو سکے، اور یہاں نعمت سے مراد اسلام ہے جس کی برکت سے محبت اور الفت پیدا ہوئی ہے۔ اخوانا بھائی بھائی، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، وکنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، علی شفا کنارے پر، خفرۃ من النار آگ کے گڑھے کے، خفرۃ من النار آگ کے ایک گڑھے کے، فانقذکم تو تمہیں اللہ نے بچا لیا، فانقذکم تو تمہیں اللہ نے بچا لیا، منہا اس آگ سے، منہا اس آگ سے، کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیتیں، آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم شاید کہ تم، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، تہتدون ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے اصول بتائے گئے ہیں جن سے وہ متحد اور منظم ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قابل اللہ، اللہ کی رسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رسی کا تعلق ایک طرف اللہ سے ہے اور دوسری طرف اہل ایمان سے جڑا ہوا ہے، اور اسی رسی کی مدد سے تمام مسلمان بلندی کی طرف رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ تمام اختلافات نسلی، قومی، وطنی صرف اسلام کی بدولت ہی ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسلام کے اصول اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول ہیں جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کے لیے بنا دی گئے ہیں۔ ان کا مقابلہ انسان کے بنائے ہوئے اصول ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصولوں کا یہ مقصد ہے کہ ساری دنیا کے انسان آپس میں پیار، محبت اور حسن سلوک سے مل جل کر خوبصورت اور مطمئن زندگی بسر کریں، کیونکہ اختلافات چاہے گھر میں ہوں، محلے میں ہوں، شہر میں ہوں، ملک میں ہوں یا پوری دنیا میں ہوں، زندگیوں کو بے سکون اور جہنم کا نمونہ بنا دیتے ہیں، اور اس سے نجات قرآن و سنت پر عمل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رسی کہا گیا ہے کہ پورے عزم و ارادہ سے اللہ کی راہ پر چل پڑو، یہی مسلمان کی شان ہے۔ اگر مسلمان متحد، منظم اور کامیاب کامران ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو اپنا راہبر بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پوری طرح فرمانبرداری کریں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ تم لوگوں کے لیے تمام حقائق بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ٹھیک راہ پر رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن اور چاہیے کہ ہو، وَلْتَكُن اور چاہیے کہ ہو، مِنْكُمْ تم میں سے، مِنْكُمْ تم میں سے، أُمَّةٌ ایک جماعت، أُمَّةٌ ایک جماعت، یدعون وہ بلائے، یدعون وہ بلائے، الی الخیر بلائی کی طرف، الی الخیر بلائی کی طرف۔ لفظ خیر عام ہے
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو شامل ہے۔ ان دونوں کاموں کی اہمیت اور مزید فضیلت کے اظہار کے لیے معروف ہر وہ کام ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور منکر وہ کام ہے جو ان کے مخالف ہو۔ کنتم خیر امت، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کی ایک جماعت قائم رہے، جہاد کرنے کو اور دین کی باتوں کا خیال رکھے تاکہ دین کے خلاف کوئی کچھ نہ کرے اور کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ جو اس پر قائم رہیں گے وہی کامیاب ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے بالمعروف ہی اچھے کاموں کا، بالمعروف ہی اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکے، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکے عَنِ الْمُنْكَرِ برے کاموں سے، عَنِ الْمُنْكَرِ برے کاموں سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ ہیں المفلحون فلاح پانے والے، المفلحون فلاح پانے والے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ۔ یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر اور مفید ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس کو برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے سے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ کام اپنے رعایت کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائد حضرات عدل و انصاف کی دھجیاں اڑانے اور مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں ایسے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ الغرض فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو ہر وقت خیر کی طرف دعوت دے، اچھے کاموں کی تلقین کرے اور برے کاموں سے منع کرے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ایسا فریضہ ادا کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوں گے اور انہیں درجہ کمال حاصل ہوگا۔ فرمایا یہ لوگ فلاح یافتہ ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔